ترکمانستان کے کیپٹل میں ایک بین الاقوامی کانفرنس جاری ہے جہاں دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز نے شرکت کی ہوئی ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی شرکت کی ہے۔ رشین صدر پوتن اور ترکی صدر ایردوغان بھی اس کانفرنس میں شامل ہیں۔ ایرانی صدر بھی اس کانفرنس میں شامل ہیں۔ مطلب آلموسٹ تمام سینٹرل ایشین کنٹریز کے لیڈر نے اس کانفرنس میں شرکت کی ہے۔ پی ایم شہباز شریف کا بہت زبردست ویلکم ہوا۔ ترکمانستان کے صدر بیردی محمدوف نے خود پی ایم شہباز شریف کا استقبال کیا۔ یہ کانفرنس جسے انٹرنیشنل فورم آن پیس اینڈ ٹرسٹ 2025 یا اس کے علاوہ انٹرنیشنل ڈے آف نیوٹرلٹی اور خاص کر 13th اینیورسری آف ترکمانستان پرماننٹ نیوٹرلٹی پر تھی۔ ترکمانستان UNO کی طرف سے ریکوگنائزڈ کنٹری ہے کہ یہ کسی بھی ورلڈ پاور کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ نیوٹرل کنٹری ہے، سیم ویسے ہی جیسے سوئٹزرلینڈ۔ اچھا، یہ ترکمانستان ہے کہاں؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا پیارا پاکستان، اور پاکستان سے اگر نارتھ ویسٹ کی طرف جائیں تو یہ سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں جنہیں اردو میں وسط ایشیائی ممالک بھی کہا جاتا ہے، اور انہی سینٹرل ایشین کنٹریز میں ترکمانستان واقع ہے۔ اور ترکمانستان کے پاکستان کے ساتھ تعلقات بھی بہت مضبوط ہیں، اور یہ لینڈ لاک کنٹری ہے۔ پاکستان ٹرائی تو کر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان سینٹرل ایشین کنٹریز کو گوادر سے ملایا جائے تاکہ یہ پاکستان کے راستے ٹریڈ کریں، اور یہی ترکمانستان میں انٹرنیشنل ڈے آف نیوٹرلٹی کے حوالے سے ایک کانفرنس تھی، لیکن ایک مخصوص کنٹری کا نہ تو کوئی لیڈر وہاں موجود تھا اور نہ ہی کوئی نمائندہ۔ مجھے کنفرم نہیں ہے کہ انڈیا کو اس کانفرنس میں شرکت کے لیے انوائٹ کیا تھا یا نہیں، لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ انڈیا انوائٹڈ نہیں تھا۔ اگر انوائٹ ہوتا تو یقیناً کوئی نہ کوئی انڈین ڈپلومیٹ یا کوئی فورن آفس کا نمائندہ یقیناً اس کانفرنس میں موجود ہوتا، لیکن اس کانفرنس میں کوئی بھی انڈین نمائندہ موجود نہیں تھا، اور شاید اسی جلن میں اس مخصوص کنٹری نے پروپیگنڈا پھیلانا سٹارٹ کر دیا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی پوتن کے ساتھ میٹنگ تھی، پوتن نے شہباز شریف کو ویٹ کروایا، مطلب انسلٹ کی، ہیوملیٹ کیا وغیرہ وغیرہ۔ اس خبر کو بغیر تصدیق کیے درجنوں آرٹیکل چھاپ دیے، دھڑا دھڑ چھاپے۔ یہاں پر دیکھیں، ٹائمز آف انڈیا، ہندوستان ٹائمز تک نے اس خبر کی تصدیق کے بغیر آرٹیکل چھاپ دیے۔ اگر ہم ہندوستان ٹائم کی بات کریں تو یہ انڈیا کا سب سے پرانا پرنٹ میڈیا ہے۔ مودی گورنمنٹ سے پہلے تک، یعنی کہ 2013 سے پہلے تک یہ کافی کریڈیبل نیوز سورس سمجھا جاتا تھا۔ اچھا، میں نے ہمیشہ سے ایک بات نوٹ کی ہے، جب انڈین میڈیا کے پاس کوئی خبر نہیں ہوتی تو وہ پروپیگنڈا کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جائے، پاکستان کو بدنام کیا جائے۔ ویسے تو کوئی دنیا میں ان کی سنتا نہیں۔ اچھا، ہوا کچھ یوں کہ پی ایم شہباز شریف کی میٹنگ تھی رشین پریزیڈنٹ پوتن کے ساتھ اور ترکش پریزیڈنٹ ایردوغان کے ساتھ، تینوں کی ایک ہی جگہ میٹنگ ہونی تھی، لیکن یہاں پر RT انڈیا نے یہ پوسٹ اپنے ایکس ہینڈل پر کر دی کہ پوتن نے میٹنگ کے دوران پی ایم شہباز کو 40 منٹ تک ویٹ کروایا، مطلب انٹرنیشنل فورم پہ وزیر اعظم شہباز شریف کی انسلٹ کی۔ اب جیسے ہی RT انڈیا نے یہ نیوز چھاپی، درجنوں آرٹیکل چھاپ دیے دوسرے لوکل انڈین نیوز چینل نے، اور انہی سے نیوز لے کے ہمارے پاکستان میں بھی کچھ مخصوص طبقے نے اس نیوز کو چلا دیا اور بغیر تصدیق کیے YouTube پہ ولاگ بنانا سٹارٹ کر دیے۔ لیکن جب میٹنگ کی اوریجنل ویژولز نکل کے سامنے آئے تب سچویشن ہی چینج ہو گئی۔ میٹنگ وزیر اعظم شہباز شریف، ایردوغان اور پوتن کے درمیان ہونی تھی، جو کہ ہوئی اور ٹائم پہ ہوئی۔ یہ ویژولز آپ کے سامنے ہیں۔ پھر RT انڈیا نے جو پوسٹ کی تھی اسے ڈیلیٹ کر دیا، اور پھر RT انڈیا نے ایک پوسٹ جاری کی اور دبے دبے الفاظ میں معافی مانگی۔ یہاں لکھتے ہیں کہ "We deleted an earlier post about Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif waiting to meet Vladimir Putin at the Peace and Trust Forum in Turkmenistan. The post may have been misrepresentation of the events." wait آپ کے ذہن میں ایک کوشچن ہوگا کہ RT انڈیا نے یہ نیوز کیسے ہٹا دی اور معافی کیسے مانگ لی، جبکہ انڈین نیوز چینل تو مشہور ہیں پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے۔ بیسیکلی RT مطلب رشیا ٹوڈے، یہ رشین اسٹیٹ اون نیوز چینل ہے، سیم جیسے پاکستان میں PTV نیوز۔ اب رشیا ٹوڈے نے ریسنٹلی جب پوتن انڈیا آئے تھے تب اسے انڈیا میں بھی لانچ کیا تھا RT انڈیا کے نام سے، سیم ویسے ہی جیسے پاکستان میں BBC اردو ہے، DW اردو، اور یہی BBC کا BBC ہندی بھی ہے۔ اب یہ چینل انڈیا میں بھی لانچ ہوا ہے رشیا کا، لیکن اس میں جو عملہ کام کرتا ہے وہ انڈینز ہی ہیں، تو اس میں کوئی حیرانی والی بات نہیں ہے کہ انڈین نے کوئی پروپیگنڈا کر دیا ہو، لیکن چونکہ اسے کنٹرول رشیا کرتا ہے اور رشیا نے اپنی کریڈیبلٹی برقرار رکھنی تھی تو اس نے فوراً یہ پوسٹ ڈیلیٹ کر دی اور معافی مانگی۔ اور جب یہ پروپیگنڈا چل رہا تھا تب رشین ایمبیسی نے یہ ویڈیو اپلوڈ کر دی اور انڈین پروپیگنڈے پہ پانی پھیر دیا۔
यहाँ आप ये वीडियो देखें किस तरह दुनिया के दो मेजर न्यूक्लियर पावर कंट्री के लीडर आपस में मिल रहे हैं, हंस हंस के बातें कर रहे हैं, ग्लोबल इशू पे डिस्कशन हो रही है। मैंने रात ये न्यूज़ देखी थी और मैंने इस हवाले से कोई वीडियो नहीं बनाई। मैंने इंतजार किया कि ऐसा हो नहीं सकता कि रशियन प्रेसिडेंट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इंतजार करवाएं, और मैं ये सोच चुका था कि वजह यकीनन कुछ और होगी, और मजीद रिसर्च करने पर आकर पता चल गया कि वजह ये थी जो कि मैं आपके सामने रख। तो लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि बगैर तस्दीक किए कोई भी न्यूज़ नहीं चलानी चाहिए। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बड़े बड़े न्यूज़ यूट्यूबर व्लॉगर ऐसी प्रोपेगेंडा न्यूज़ को फैला देते हैं। अब जायज़ मुद्दों पे बात करें, गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी पे बात करें, महंगाई पे बात करें और अच्छे अच्छे मौजू हैं उन पे बात करें जिससे आम आवाम का फायदा हो। और कोई भी न्यूज़ देने से पहले ये सोच लें कि क्या ये न्यूज़ तस्दीक शुदा है या नहीं। और अगर आप लोगों को ना समझ आ रही हो तो आप मेरी वीडियोस देखें जहां मैं आपको क्रेडिबल सोर्स का हवाला दे के न्यूज़ बताऊंगा। तो लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसे सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और आगे शेयर भी करें ताकि इस चैनल की रीच बढ़ सके। शुक्रिया।